اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قضاء اور قدر کے بارے میں، اور اس سے پہلے والے درس میں ہم نے اس کے لغوی اور اصطلاحی حوالے سے جو معانی بنتے ہیں اس کی ہم نے کچھ توضیح اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر عرض کیا کہ قضاء اور قدر کی اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہم نے عرض کی تھی کہ قضاء و قدر تشریعی، یعنی خداوند عالم جو بھی ہمارے لیے قانون گزاری کرتا ہے، جو دین بنا کے بھیجا ہے، کہ جو مثلا خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے اطاعت کا، برائی سے روکا ہے، اور پھر اطاعت کے انجام دینے اور برائی سے بچنے کے لیے جو ہمیں طاقت اور قدرت عطا کی ہے، اور قرب حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم جو ہماری مدد کرتا ہے، جو لطف کرتا ہے، اور جو معصیت میں بہت زیادہ سرگردان ہو جاتے ہیں خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس طریقے سے وعد اور وعید وغیرہ، اس کو جو ہے قضاء اور قدر تشریعی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہم نے عرض کی تھی وہ تھی قضاء اور قدر علمی۔ قدر عرض کیا تھا یعنی اندازہ، مقدار کسی چیز کی، حدود و قیود، اور قضاء یہ قدر، اور قضاء یعنی حتمی ہونا خدا کے علم میں۔ پس خداوند عالم قضاء و قدر علمی میں، قدر علمی یعنی خداوند عالم نے ہر چیز کی جو حدود و قیود ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کی مقدار اندازہ ہے اس کے وجود کا، وہ خداوند عالم کے علم ازلی میں موجود ہے، خدا اس کو جانتا ہے۔ اور قضاء علمی یعنی خداوند عالم اشیاء کے وجود میں آنا، یعنی حتمی یہ وجود میں آئیں گی، اس وقت تک رہیں گی، اور اس کے بعد ان کو حتمی مثلا موت یا فنا ہے، جب انہوں نے وجود میں آنا ہوگا تو اس وقت یہ شرائط اور یہ اسباب متحقق ہوں گے، اور اس کے جتنے موانع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ یہ ہوگی قضاء۔ بنا برعین قضاء اور قدر، یا بلکہ اس طریقے سے شروع کرتے ہیں قدر اور قضاء علمی خداوند عالم، یعنی خداوند عالم کا ازلی پہلے سے خدا کا جو علم ہے اشیاء کی حدود اور ان کے حتماً وجود میں آنے کے متعلق، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قدر و قضاء یا قضاء و قدر علمی۔ قرآن مجید میں اگر ہم مراجعہ کریں تو بہت زیادہ آیات ہیں، میں چند آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 145 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی نفس کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اس کو موت آئے مگر یہ کہ اللہ کے اذن و ارادے سے، یعنی جس کی موت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن و ارادے سے ہے، یعنی خداوند عالم جانتا ہے کہ اس کو اس وقت موت آئے گی، موت دینے والا بھی خدا ہے، اور یہ خدا کے علم میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 51 میں خداوند عالم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قُلْ یعنی کہہ دو، لَن يُصِيبَنَا ہمیں کوئی چیز بھی نہیں پہنچتی، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا مگر یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں پر میں بعد میں کروں گا، یعنی وہ مجبوری نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو اب حتماً ہوگا ایسا ہی، لیکن اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے۔ ہوا مولانا، وہ خدا ہی ہمارا جو ہے سرپرست ہے، ہمارا ولی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی مومنین جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر کی آیہ نمبر 11 میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
ان ذلک علی اللہ یسیر وما یعمر من معمر، کسی بھی لمبی زندگی والے شخص کی زندگی جو ہے وہ لمبی زندگی نہیں کرتا، ولا ينقص من عمرہ، نہ ہی اس کی عمر میں سے کوئی کمی واقع ہوتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ سارا کچھ کتاب میں محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالی کا جو خداوند کا علم ہے اس میں، یہ جس کو ہم لوح محفوظ بھی کہتے ہیں، یہ بعد میں بدا کی بحث میں لوح محفوظ کیا ہوتا ہے، لوح محفوظ اسبات کیا ہوتا ہے، یہ ساری بحث اس میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں، یہ کتاب میں موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور خدا بند عالم کے لیے بہت آسان ہے، خدا کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یعنی علم اس کا خدا کے پاس موجود ہے پہلے سے، جو کچھ بھی ہوگا، چاہے لمبی زندگی کرے گا چاہے چھوٹی زندگی کرے گا۔ اس کے بعد خدا بند عالم سورہ حدید کی آیہ نمبر 22 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو کچھ بھی ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، لفظی ترجمہ بنے گا کہ تم کوئی بھی زمین میں تمہیں مصیبت نہیں پہنچتی، نہ ہی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، نہ زمین میں کوئی مصیبت ایجاد ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس سے پہلے یہ کتاب میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی زمین میں جو کچھ مصیبتیں بھی آتی ہیں یہ ہمارے نفسوں پر، تو سب سے پہلے جو ہے یہ خدا بند عالم کے علم میں موجود ہے، فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ زمین کو خالق کریں، زمین کے خالق کرنے سے پہلے بھی جو ہے یہ علم خدا کا موجود ہے، خدا کو علم ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے آسان کام ہے، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پس یہ کچھ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جو کچھ بھی زمین میں ہوتا ہے، ہم جو کچھ بھی ہوتا اپنے اختیار سے انجام دیتے ہیں یا آئندہ انجام دیں، یا جو کچھ ابھی تک ہم نے انجام دیا، یہ حتیٰ زمین و آسمان اور انسانیت، حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوقات کے خالق ہونے سے پہلے خدا بند عالم کے علم میں موجود ہے کہ اس کو یہ ہوگا، اس کا اتنا اندازہ ہوگا، اتنی عمر ہوگی، اتنی عمر کرے گا، یہ علل و اسباب کے ساتھ، البتہ آزادی اور اختیار جتنی خدا نے دی ہے اس کے ساتھ، کہ اگر یہ اس طریقے سے یہ فعل انجام دے گا، زندگی گزارے گا، تو اس کی عمر اور اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی، اگر اس طریقے سے گزارے گا تو اس کی عمر چھوٹی ہو جائے گی، اس طریقے سے فعل انجام دے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ سارے کا سارا کام حتمی بھی ہونا ہے، اور اس کا اندازہ یہ سارا خدا بند عالم کے علم میں موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں قضاء اور قدر علمی۔ بس ایک ہوگی قضاء اور قدر تشریعی، کہ خداوند عالم نے جو احکام ہمارے لیے بنائے ہیں اور اس کی ہمیں اختیار، طاقت، قدرت بھی دی ہے، لطف بھی کیا ہے اور وعد و وعید بھی کیا اور حتمی ہوگا، یہ ہوگی تشریعی۔ قضاء و قدر علمی یعنی ہمارا تمام مقدار، اندازہ، جو کچھ ہوگا جو ہم اپنے اختیارات سے انجام دیں گے، یہ علل و اسباب ہوں گی تو یہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ اس وقت یہ علل و اسباب بھی موجود نہیں ہوں گی، یہ موانع ہوں گے تو یہ وجود میں نہیں آئے گی، اور اگر آ جائے گی تو اس کی مقدار، اس کی عمر، اس کی جسامت، اس کا مکان، زمان یہ ہوگا، یہ خدا بند عالم کے علم میں موجود ہے۔ لیکن خدا بند عالم کا علم باعث نہیں بنتا کہ ہم مجبور ہو کر یہ کام کریں، یعنی خدا بند عالم کو علم ہے کہ ہم اپنے اختیار سے یہ کام انجام دیں گے، اور خدا بند عالم یہ کام انجام دے گا۔ یہ ہو گئی قضاء و قدر علمی۔ اس کے بعد آخری قسم یہ اور مہم ترین جو ہمیں زندگی میں جس کو ہم تبصرے بھی کرتے ہیں، وہ ہے قضاء اور قدر عینی۔ عینی یعنی خارجی، یعنی جو موجود ہے، جس کا وجود ہوتا ہے۔ پہلے تھا نا علم میں، خدا کے علم میں موجود ہے، اب قضاء اور قدر عینی سے مراد کیا ہے؟ اس میں خدا بند عالم کہ یہ جو مخلوقات بناتا ہے، اس کی خدا کی خالقیت، افعال سے کیا تعلق ہے، ہمارا کس حد تک اس میں اختیار ہے۔ تو قدر عینی یعنی خارجی، یعنی مصداق کی بات ہو رہی ہے۔ قدر عینی جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی شے کی ایسی خصوصیات
جو وہ اپنی علت کی طرف سے وقت وقوع میں جب یہ وجود خارجی میں یہ چیز موجود ہوتی ہے اس وقت یہ علت خارجی سے جو اپنا اس کا وجود معین ہوتا ہے یا یہ خصوصیات جو لیتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جس سے اس کا وجود خارجی بن جاتا ہے اس کو کہیں گے قدر عینی۔ قدر وہ یعنی تقدیر، یعنی اندازات، یعنی حدود و قیود، یعنی خصوصیات جو کہ اس کی عین اس کے وجود کا عین ہوتی ہیں، یعنی اس کا وجود، سادہ الفاظ میں کہہ لیں اس کے وجود کا موجود ہونا ان خصوصیات کے ساتھ، یہ ہے قدر۔ اور قضاء عینی کیا ہوگا؟ یعنی اس چیز کے وجود میں آنے کی ضرورت، یعنی حتمیت، یعنی اپنی علت تامہ کے ساتھ جس وقت یہ وجود میں آتی ہے اور پھر علت و اسباب کے ذریعے جو زندگی گزارتا ہے، جو بھی علت و اسباب کا ذریعہ اختیار کرے گا اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کو ہونا حتمی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قضاء عینی۔ پاس قضاء و قدر عینی جو کہ یعنی کسی بھی چیز کی خصوصیات اور اس کی خارجی ضرورت، یعنی خارج میں اس کا موجود ہونا، یہ خصوصیات جو اس چیز میں موجود ہوتی ہیں اس کو قضاء و قدر عینی کہیں گے۔ تو یہ دونوں قضاء اور قدر عینی جو ہیں یہ اس چیز کے وجود کے ساتھ بلکہ اس چیز کے ساتھ متحد ہوتی ہیں، یعنی یہ قضاء اور قدر اس سے جدا نہیں ہوتی۔ مثلا میری قضاء اور قدر مجھ سے جدا نہیں ہے، اس میز کی قضاء و قدر اس سے جدا نہیں ہے، اس کی کتاب کی صفات، اس کا وقت، اس کا مقدار، اس کا اندازہ کتنی یہ زندگی کر سکتی ہے، سال میں کب تک کرے گی فلاں، جو بھی علت و اپنی علت تامہ سے اس نے لی ہیں اور علت و اسباب کے ذریعے کہاں تک جائے گی، یہ مقدار، اندازہ، یہ اس کا حتمی وجود میں آنا، اس کو جو ہے یہ شامل ہوں گے۔ لہذا قضاء اور قدر علمی مقدم ہیں قضاء اور قدر عینی پر، یعنی وجود ہمارا بعد میں آتا ہے، ہماری خصوصیات وجود میں بعد میں آتی ہیں، لیکن اس کا علم پہلے سے خدا کو موجود ہوتا ہے کہ فلاں وقت پہ یہ کام ہوگا۔ پاس یہ جو جہان مشہود ہے، یعنی جس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ جو موجود ہے یہ قضاء اور قدر سے خالی نہیں ہے۔ تو اس دنیا، اس عالم کی قدر، اس کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں کہ پھر آپ کو مولانا صاحب سوال ہے کہ اس دنیا عالم کی قدر کیا ہے، اس کی قضاء کیا ہے، آپ جو خارج کی بحث کر رہے ہیں تو کریں گے کہ تمام وہ چیزیں جو اس جہان میں موجود ہیں ان کا بیان اور ان کی حد بندی اس جہان میں آد ہے سے ان کا وجود اور ان کے وجود سے جو آثار ہیں، خود ان کا وجود تمام اشیاء کا اور ان کے جو آثار اور ان موجودات کا دوسری موجودات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ارتباط ہے، یعنی کون سی شرائط اور کون سے علل و اسباب ہوں گے تو یہ چیز وجود میں آئے گی اور اس کا وجود اتنا ہوگا، اور کون سے علل و اسباب موجود نہیں ہوگے تو اس کا اندازہ مقدار گھٹ جائے گی یا یہ وجود میں نہیں آئے گی۔ بنابراین ان تمام اشیاء کا وجود، ان کے حالات، البتہ اپنے علل و شرائط کے اختلاف کے ساتھ ساتھ، یعنی میری علت کچھ اور ہے، اس موبائل کی علت کچھ اور ہے، اس پھول کی علت اور ہے، اس میز اور یہ جو کتاب کی علت اور ہے، اس کیمرے کی علت اور ان سب چیز کی خصوصیات اور ہیں۔ ان کا ایک دوسرے سے رابطہ کیا ہے؟ جیسے شرائط مختلف ہوں گی، علتیں مختلف ہوں گی تو وجود میں مقدار میں بھی فرق آ جائے گا۔ مثلا یہ طلاب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اسی کیمرے کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت آواز تو جائے لیکن میری اس میں مووی نہیں بن سکے گی۔ یہ دوستان جو ہیں یہ اٹھ کے جو ہے چلے اوپر والی بلڈنگ پہ چلے جائیں تو شاید ان کو یہ آواز نہیں آئے گی، علت اور شرائط تبدیل ہو گئی۔ یہ سارا کچھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس اختیار اور قدرت سے کر رہے ہیں، لہذا یہ عمومی تقدیر ہوگی، یعنی شرائط کے بدلنے سے، علت کے بدلنے سے مقدار بھی، اندازہ بھی بدل جاتا ہے۔ اگر ہم خدا بند عالم کی قدر کے بارے میں، قدر تقدیر الہی کے بارے میں کہتے ہیں نا، تقدیر الہی، اس کے بارے میں بحث کرنا چاہیں
تو یہ تمام موجودات جو ہیں خداوند عالم نے جو علل و اسباب بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ وجود جن کے ذریعے ان کو ہدایت ملتی ہے اور یہ قائم رہتے ہیں، ان کی خصوصیات جو خدا نے بنائی ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ ذات کہ جس نے ان کو مساوی کیا اور ان کو تقدیر دی، مقدر کی، اور ان کو ہدایت دے دی۔ یہ خداوند عالم نے ان کی تقدیر یعنی ان کو وجود بنا کے ان کی ایک خاص مقدار معین کر کے ان کو وجود میں لے آیا اور پھر ان کو ہدایت کا رستہ، ان کی زندگی، ان کا روح، ان کی ہدایت رستہ سارا کچھ بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر الہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالق کر دیا، ہمیں انسان بنایا، کسی کو حیوان بنایا، کسی کو چرند بنایا، کسی کو پرند بنایا، کسی کو پانی بنایا، کسی کو درخت بنایا، کسی کو گھاس بنایا، کسی کو پھول، مختلف چیزیں، ان کی مقدار معین کر دی کہ پھول سے خوشبو آئے گی، مردار سے بدبو آئے گی، پتھر سخت ہوگا، پھول نرم ہوگا، درخت جو ہے وہ مثلا کچھ سبز ہوں گے، اس کے میوے یہ ہوں، اس کے جو اوپر پھل لگتے ہیں وہ ایسے ہوں گے، پانی پیاس بجھائے گا، انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے، ہوا میں آکسیجن بنائی، کاربن ڈائی آکسائڈ بنائی اور مختلف چیزیں، ان سب کے آپس میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو جو ہے اس طریقے سے اس مقدار میں ملائیں گے تو اس سے پانی بن جائے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گی تو انسان کی موت کا خطرہ ہے۔ آکسیجن چاہیے، انسان کو آکسیجن چاہیے، پودوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالیں گے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالیں گے، وہ آکسیجن نکالیں گے، یہ آکسیجن کو استعمال کریں گے، یعنی یہ پوری ہدایت بنا دی۔ اب پودے جو ہیں وہ آکسیجن جذب نہیں کر سکتے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی اس مکمل طور پر، اور یہ ساری جو ایک چیز خاص اللہ نے خلقت بنا دی اپنی تمام صفات، حدود و قیود کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تقدیر الہی۔ اور قضاء الہی کیا ہے کہ یہ جو حوادث پیش آتے ہیں، یہ نئے نئے جو ہے واقعات ہوتے ہیں وجود اور تحقق میں، جیسے یعنی کسی چیز کا بھی وجود میں آنا، انسان کا، پتھر کا، زلزلے کا، سیلاب کا، درخت کا، کسی کا بھی وجود میں آنا خاص موقع پر، خاص مکان پر، یہ تمام کی تمام اس کی علت جو اس کو وجود میں لانی ہوتی ہیں، یہ منتہی ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں خداوند عالم کی ذات پر۔ جب تک کہ اس انسان یا کسی چیز کی بھی تمام علتیں خدا سے لے کر جو علت معدہ بنائی ہے، علت ناقصہ بنائی ہے، علت ضروری بنائی ہے، یہ تمام علتیں پوری نہیں ہو جائیں گی اور اس کے موانع ختم نہیں ہو جائیں گے، یہ چیز حال تردد امکان و وجود کے درمیان میں رہے گی، اور جب یہ تمام علتیں اور اس کی تمام شرائط مہیا ہو جائیں گی، خداوند عالم کا ارادہ اس پر حتمی ہو جائے گا، موانع ختم ہو جائیں گے، تو یہ چیز جو ہے وجود میں بھی آ جائے گی، اور اپنے وجود میں باقی رہنے کے لیے بھی اس کو ایک ایک لفظ کے لیے کچھ جو ہے اس علت تامہ اور خداوند عالم کے قدرت و ارادے کی ضرورت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں قضاء الہی، یعنی خداوند عالم کے ارادے سے اور جو اللہ نے علتیں بنائی ہیں ان کی وجہ سے اس کا وجود میں آنا اور پھر وجود کا قائم رہنا کب تک، اور پھر اس وجود کا ختم ہو کے فانی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں قضاء الہی۔ پس کسی بھی چیز کے موجود ہونے کے لیے خداوند عالم کی طرف سے قضا اور فیصلہ حتمیت ضروری ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، کن فیکون کا حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ چیز کی باقی ساری علتیں موجود بھی ہو جائیں، موانع رفع بھی ہو جائیں، تو یہ وجود و امکان کے درمیان رہے گی۔ جب اللہ کا ارادہ شامل ہو گیا، حتمی ہو گیا، تو یہ چیز کا وجود آ جائے گا۔ پس یہ پوری بحث سننے کے بعد قضاء و قدر عینی جو ہے یہ صفات الہی میں سے ہے، اس کا تعلق خداوند عالم کی خالقیت سے ہے، صفات فعلیہ سے ہے، کیونکہ یہ حد اور مقدار کا معین ہونا اور اس کا پھر اس حد اور مقدار کے ساتھ حتماً وجود میں آنا اور پھر اس کا فانی ہونا، یہ خداوند عالم کے ارادہ اور قدرت سے ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام جو ہے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قضاء اور قدر جو ہے اللہ کی دو مخلوقات میں سے دو چیزیں ہیں۔ خداوند عالم ہر چیز کو چاہتا ہے، اس کو خالق کرتا ہے، قضاء و قدر ہی ہو گئی۔ میں ایک دو اشکال ہے اس کا آگے جا کے جواب دیتا ہوں، شاید ابھی تک بھی بعض دوست ہیں مبہوت ہوں۔ اسی لیے قضاء و قدر کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس قدر اس مسئلے پر ایمان رکھنے پر جو ہے زور دیا ہے، تاکید فرمائی ہے
کہ یہ شرط ہے ایمان مومن کی، قضاء اور قدر پر، قضاء و قدر الہی پر ایمان رکھنا شرائط ایمان میں سے ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب خصال شیخ صدوق میں جو ہے حضرت امام علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان عبد کا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے نہیں جب تک کہ وہ چار چیزوں پر جو ہے ایمان نہ لے آئے۔ اس بات کی شہادت کہ خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، یعنی خداوند عالم کی توحید، وحدانیت کا اقرار اور اس کے شریک کا انکار، اور یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پر کہ اللہ نے انہیں مبعوث کیا اور ان کے بعد کوئی جو ہے اور کوئی نبی نہیں ہے، اس پر ایمان لانا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی دوزخ، قیامت، حساب کتاب، جنت، یہ سارا، اور اس کے بعد ایمان بے قدر، قضاء و قدر الہی پر ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن ایمان رکھنا صرف پہاڑے پڑھنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کو سمجھ کر کہ اصل میں آخر میں عرض کیا تھا خلاصہ سادہ انداز میں بیان کروں گا اگر ابھی تک بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے ترمذی جو ہیں وہ جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے ان سے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قدر اور خیر اور شر پر ایمان نہ لے آئے، یعنی خیر اور شر اور قدر خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس قیود و حدود کے ساتھ، یعنی انسان جو بھی فعل انجام دیتا ہے انسان کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، البتہ یہ اختیار خدا نے دیا۔ لہذا قضاء و قدر عینی جو ہیں یہ پھر ہو گئے خداوند عالم کی خلقت، آفرینش کی شعبہ سے ان کا تعلق ہے۔ لہذا مباحث توحید میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ مراتب توحید میں سے ایک مرتبہ جو ہے وہ توحید در خالقیت ہے، یعنی خالقیت میں بھی خداوند عالم واحد ہے، مستقل ہے۔ ہم بھی جو چیزیں، یعنی یہ میں اپنی آواز کو جو خلق کر رہا ہوں یا اپنی حرکات کو یا اپنے افعال کو خلق کر رہا ہوں، ان کی نسبت مستقلاً خدا کی طرف سے، کیونکہ اس کی دی ہوئی قدرت اور ارادے سے ہم کر رہے ہیں۔ ہاں اب کیونکہ خدا نے ہمیں اختیار اور مرضی دی ہوئی ہے تو اس کی نسبت ہماری طرف سے بھی ہے، لیکن خالقیت میں خدا واحد اصلی اور حقیقی مستقل خالق وہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ تمام چیزوں کی حدود اور خصوصیات اور ان کی وجود میں حتمی آنا یہ بھی خداوند عالم کی ارادہ کی طرف منتہی ہوتا ہے۔ لہذا قضاء و قدر عینی جو ہے یہ توحید خالقیت کے شعون میں سے ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے قضاء و قدر کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طلاق کی آیہ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، خداوند عالم نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار معین کی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 117 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی خداوند عالم کسی چیز کے حتمی ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کیا وہ کہتا ہے، یہ کہتا بھی ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ نہیں کہتا ایسے نہیں کہتا کون، نہ خداوند عالم ارادہ کرتا ہے، خدا کا ارادہ جدا نہیں، جیسے بعض اس کے نفس میں ہم ارادہ کرتے ہیں، مثلا کوئی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہو جا کر دو، ہم بولتے نہیں ہیں۔ خداوند عالم یعنی جب چاہتا ہے کون فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، یہ قضاء الہی ہو گئی۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، خداوند عالم نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، قضاء یعنی ان کو پختہ کر دیا قضاء الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر کی آیہ 49، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار اندازے میں خلق کیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، کوئی بھی چیز میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، وما ننزلہ، جو چیز بھی ہم نازل کرتے ہیں یعنی خلق کرتے ہیں اپنے خزائن سے، الا بقدر معلوم، ایک خاص مقدار میں ان کو ایک خاص اندازے، خاص عمر کے لیے، خاص وقت کے لیے اس کو نازل کرتے ہیں، پھر واپس کو لا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستان عزیز یہاں تک جو ہے یہ بحث ہو گئی قضاء و قدر علمی کی۔ اگر جو میں سادہ انداز میں اگر قضاء و قدر الہی کو جو ہے بیان کرنا چاہوں، خلاصہ پہلے اس کی لغوی بحث کر چکا، ہماری زندگی میں جس کا جو ہے کہ اصل میں جو چیز بھی دنیا میں موجود ہوتی ہے جس اندازے سے ہوتی ہے، مثال رکھ لیتے ہیں سامنے تک ملموس ہو جائے انسان کی، کہ انسان کی یہ خاص شکل، انسان کا ماپ
اور باپ کے ذریعے خاص عمل کے بعد 9 مہینے کے یا 7 مہینے کچھ عرصے کے بعد اس دنیا میں آنا، اس خاص شکل میں، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا، بچہ بڑا ہوتا ہے، لڑکپن فلاں، یہ سارا موت کسی کو جلدی آ جاتی ہے، کسی کو بعد میں آ جاتی ہے، کسی کی صحت زیادہ ہوتی ہے، کسی کو بیماری زیادہ ہوتی ہے فلاں، کسی کا زور زیادہ ہوتا ہے، کسی کا حافظہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے فلاں، لیکن یہ ساری خاص ایک جو ہے قدر مقدار اللہ نے رکھی ہے۔ جوانی اتنے عرصے تک، لڑکپن اتنے عرصے تک، اب اس کے لیے خدا بند عالم نے کہ ابتدا سے علم تھا کہ میں ایسی مخلوق معین کروں گا، فلاں سال فلاں ہجری میں یا فلاں صدی میں، سینچری میں، فلاں دن فلاں ٹائم یہ بچہ آئے گا، فلاں میں فوت ہوگا۔ اچھا خدا نے لکھ دیا تھا کہ حتماً نہیں، آگے میں بدا کی بحث کروں گا، جس پر شیعہ پر بڑے فتوے بھی لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ شیعہ تو کہتے ہیں خدا بند عالم کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ ہم پر جو ہے فتوے لگاتے ہیں جو خود خدا بند عالم کو نعوذ باللہ خدا کی ٹانگ جہنم میں لے کے چلے ہوتے ہیں، جنہوں نے خدا کو کرسی پر بٹھایا ہوتا ہے، جو خدا کو جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں کروا رہے ہوتے ہیں، جن کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف نعوذ باللہ جہالت کا جو ہے فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے کبھی توحید آ کر پڑھو، توحید نہج البلاغہ میں پڑھو، توحید جو ہے شیخ صدوق آ کے پڑھو، تو صحیح اصول کافی میں توحید پڑھو، توحید مفصل پڑھو، جن کا مکتب توحید کا تھا اس کے اوپر جو ہے توحید میں جہالت کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بحث کچھ بعد میں بدا کی آئے گی۔ تو یہ عرض کر رہا خدا بند عالم نے ایک خاص مقدار بیان کی ہے، جس کی مثال دی تھی کہ اب اللہ نے مقدار بیان کر دی ہے کہ انسان مثلا آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ 200 سال زندہ رہ سکتا ہے یا 300 سال، اس سے زیادہ نہیں رہ سکے گا۔ اچھا اب کیوں کسی کی عمر چھوٹی کسی کی زیادہ فلاں، خدا کے پاس لکھی ہے، یعنی خدا کو علم ہے، خدا کو علم ہے یہ غذا صحیح کھائے گا، آپ نے سونے کا ٹائم اس کا ٹھیک ہوگا، یہ طہارت میں رہے گا، اس کی ورزش ہوتی رہے گی، حال حرکت میں رہے گا، غصبی مال نہیں ہوگا، حسد کام کرے گا، جھوٹ کام کرے گا، روانی مریض نہیں ہوگا، تو اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی۔ ہاں بات ہو جائے گا کہ نہیں اس نے کچھ گناہ ایسے کیے ہیں، مثلا جیسے شراب جو انسان پیتا ہے، زنا جو کرتا ہے، اس کی موت جلدی واقع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کی موت جلدی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اتنی شدید قطع رحمی کی ہو، ظاہری اس کا قصور کوئی نہ ہو، اس کی موت اب کیا اس کے لیے کوئی بہانہ بننا ہے، یہ ایسی کوئی جگہ سے گزر رہا ہو جہاں پر فائرنگ ہو رہی ہو، ایک آ کے اس کو فائر لگے اور یہ مر جائے، کہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، یہ بے قصور مارا گیا۔ بھائی خدا نے معین کر دیا مرنا ہے ہی ہے، اب کس طریقے سے مرنا ہے ہمارا کردار معین کرتا ہے، حتیٰ ہماری موت کو بھی، کہ اس نے میدان جنگ میں جا کے مرنا ہے، اس نے بستر پہ مرنا ہے، ہیضے پہ مرنا ہے، یہ موت بھی ہوتی ہے، سمجھے بھی ہمارے اختیار میں خدا نے قرار دی ہے، کتنی زندگی ہم نے کرنی ہے، کس طرح کی موت آنی ہے۔ یہ جو روحانی بیماریاں ہوتے ہیں، بعض ہم روحانی گناہ کرتے ہیں نا، کسی کا حق کھا جاتے ہیں۔ آج ایک مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہمارے بزرگوار ہیں ایسے، پاکستان کی بات ہو رہی تھی کہ سب مدرسہ بن رہا ہے، ابھی آنا ہے، وہاں پہ کام کریں گے فلاں، تو کہہ رہے تھے شاہ جی تیار ہو کے آئیے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر بھی ایک اچھا ماحول ہے، تو یہاں یہ ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کے راستے میں پھر مشکلات تو پیش آتی ہیں، تو ہم نے کوئی جرم تو کرنا نہیں ہے، نہ کبھی کی ہے۔ کہہ رہے تھے مثال دے رہے تھے کہ ایک دیندار اچھا خاصا نماز کا پابند، نماز شب بھی پڑھتا ہے، صوم و صلات والا، کہا مجھ سے 8 لاکھ کسی کام کے لیے کام بھی نہیں کیا اور ابھی تک بھی پیسے بھی واپس نہیں کر رہا، اور کہتا ہے کہ آگا صاحب کے پاس تو کروڑوں آتے جاتے ہیں مدرسے کو، اگر میں نے 8 لاکھ رکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اب یہ کہ غصب کر رہا ہے، اب اس کی آئے نماز پر اثرات، اس کے روح کے اوپر جو ہے نا ایک سمجھے کینسر کا جو ایک پھوڑا لگ گیا، یعنی اس نے مال بغیر کسی وجہ کے غصب کیا ہوا ہے، جتنے دن بغیر وجہ کے یہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے فلاں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کرنا، حتیٰ اتنے تک اثرات ہیں بعض عام بندوں کو محسوس نہیں ہوتے۔ عرفا کا اطلاع جوادی عاملی مدثر اللہ علیہ کا ایک جو پڑھ رہا تھا واقعہ، کہہ رہے تھے کہ جوانی کے عالم میں جب اپنے اساتذہ سے لے کر میں عرفان کی پروازوں میں تھا، تو یہاں تک جب نمازوں اور اس میں جاتا تھا تو فرشتوں کی ملائکہ کی سیر کر آتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن جو ہے میں درس پڑھا کے آیا، بچے ذرا جیسے چھوٹے ہوتے ہیں گھر میں تنگ کرتے ہیں، تو تھوڑا آرام کرنے کے لیے آیا، تو میں نے بیوی جیسے ہوتا ہے نا، ہم آپ بیوی کو جھڑک دیتے ہیں، ہماری عورتیں مظلوم ہوتی ہیں بیچاری، خیر آج کل تو الحمدللہ حکومت کر رہی ہیں، لیکن باہر کہتے ہیں میں نے عورت کو جھڑکا زور سے کہ جلدی کرو، بچوں کو تمہیں شعور نہیں ہے فلاں، اس طرح کے الفاظ گئے کہ میں آرام کرنے کے لیے آتا ہوں، پڑھائی میں فرق آتا ہے فلاں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے آپ مکاشفے میں اپنے استاد ملے اور بڑے ہانپتے ہوئے، میں نے کہا یہ تو کوئی دنیا سے چلے گئے تھے، تو کہا کہ میں پتہ نہیں یار آپ اوپر والے آسمان سے نیچے گرا ہوں، جو تم نے آج اپنی بیوی کو جھاڑ پلائی ہے بے گناہ، خدا کا عرش کانپ گیا ہے۔ یعنی
ہمارے بعد ان کردار ہمارے افعال کا اتنا اثر ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ہمارے روح کے اوپر جو ہے ہمارے نفس پر ایک کالا چھوٹا سا نشان دھبا پڑ دیتا ہے. ہم اتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، کہیں سے مثلا رزق حرام یعنی کھا لیا نہ چاہتے ہوئے بھی، احتیاط نہ کی. جیسے میرے ایک دوست ہیں نا یو کے میں، بڑے پیارے دوست میرے بھائی بھی ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں شاید جی احتیاط تو بڑی کرتے ہیں لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ کافی ساری زندگی اتر رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی احتیاط کرتے کرتے بھی لگتا ہے 2-3 سور ہم کھا گئے ہوں گے. کیونکہ کہتے ہیں بڑی بھی احتیاط کریں، کبھی بریڈ لے لیتے ہیں، کبھی وہ تیل آئل ہوتا ہے، کبھی فلاں کسی نہ کسی چیز میں، یہ کریم میں، اس میں جو ہے میڈیسنز میں آتا، اس کے بعد جو ہے کھانے کی چیزوں میں آئس کریم وغیرہ ہو گئی تو اس میں جو ہے یہ سور کی چربی یہ وہ کہیں گوشت کر ہی دیتے ہیں مکس. تو بہرحال ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا والدین کے ساتھ جو ہے مخصوص بہت بڑا جرم ہے، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت کرنا، اولاد کے حقوق پورا نہ کرنا، ہمسایوں کے حقوق، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. یہ قضاء و قدر یعنی اللہ نے مقدار رکھا ہوا ہے، یہ کرو گے تو تمہارا روح بلند ہو جائے گا، یہ کرو گے تو اس سے تمہارا ضعیف ہو جائے گا، صدقہ دو گے تو تمہاری جو مصیبتیں ٹل جائیں گی، عمر بڑھ جائے گی، قطع رحمی کرو گے کم ہو جائے گی، فلاں کیسی موت عطا واقع ہوگی. یہ ہمارے اپنے کردار سے بنتی ہے. بات کرتا ہم کہتے ہیں بے گناہ ہمارے گھر، واقعا ہو سکتا ہے بے گناہ ہو، لیکن موت کیسے، ایک ہے بے گناہ مارا جانا، ایک ہے کیسی موت واقع ہونا. یہ کیسی موت واقع ہوئی، یہ بات کرتا ہمارے اختیار میں ہوتی ہے. لہذا دوستان عزیز یہ قضاء و قدر الہی جو ہے یعنی ہوتے ہمارے اختیار اور سے، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے. لیکن اللہ کا علم مجبور نہیں کرتا. مثلا لکھا ہوا تھا مختار ابھی جائے گا تو اس کو مثلا آگے سے پنجابی میں کہتے ہیں نا تھوڑا لگا، پتھر پڑا ہوا تھا، پاؤں ٹکرایا اور انسان گر گیا. کہتے ہیں یہ بھی بات کو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے کوئی ایسی غلطی کی ہوتا ہے جس کا اللہ ہمیں ابھی سے سزا دے دیتا ہے تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں. اس کا علل و اسباب ہم خود، ہمارا وجود بنتا ہے، ہمارا کردار بنتا ہے. لہذا دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا مقدار قدر الہی یعنی اللہ نے مقدر کر دیا انسان کی اتنی زندگی ہو سکتی ہے، اتنی صحت ہو سکتی ہے، اتنی طاقت ہو سکتی ہے، یہ یہاں تک انسان صاحب اختیار ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں ہے. قضاء الہی کی حتماً یعنی خدا کی قضاء یعنی حتماً انسان نے دنیا میں آنا ہے اور حتماً اس کو موت آنی ہے. یہ اللہ نے واجب کر دیا فلاں. اور باقی جو کچھ بھی ہونا ہے ہو رہا ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے اور ایسے ہی ہوگا، لیکن اللہ کے علم ہے کہ یہ اپنے اختیار سے ہوگا. فعلاً یہ میں نے بیان کر دیا. اگر پھر بھی کوئی بہام رہ گیا ہو تو وہ پھر سوال کے ذریعے انشاءاللہ حل کر لیں گے. باقی خدا بند عالم نے توفیق دی بشرط زندگی تو کل انشاءاللہ بدا کی بحث ہے، جو کہ بہت جنجالی سی بحث ہے، نسبتاً تفصیل سے بھی تھوڑا کروں گا 2-3 درسوں میں. اور اس پر ہمارے شیعہ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اعتراضات کیے جاتے ہیں، حتیٰ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے کل انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں گا. فی الحال اجازت چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.